حضرات نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مدظلہ کا بیان سن لیا ہوگا۔ جتنے بھی اہل باطل ہیں سب کا یہ مشترکہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے اصل عقائد کو چھپانے کے لیے کچھ سطحی قسم کے مسائل زیادہ اچھالتے ہیں اور ان سطحی مسائل میں علماء کو عوام کو زیادہ الجھاتے ہیں تاکہ لوگ ان مسائل کی طرف متوجہ رہیں اور ان کے اصل عقائد چھپے رہیں۔ مثال کے طور پر قادیانیت ہے تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی صاحب یہ مجدد یا مہدی یا مسیح یا نبی ان میں سے کوئی چیز ہے یا نہیں۔ تو اصل تو مرزا صاحب کی حیثیت کے بارے میں جھگڑا ہے۔ مرزائی خود کہتے ہیں، لکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نبی ہے، مسیح ہے، مہدی ہے، مجدد ہے، یہ مختلف ان کی تحریریں، لیکن اس موضوع پر کبھی وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا صاحب کے حالات کو پڑھا اور دیکھا جائے، کردار کو سامنے رکھا جائے تو مجدد، مسیح، مہدی، نبی ہونا تو دور کی بات ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کو شریف انسان بھی ثابت کرنا مشکل ہے۔ مرزا صاحب کو ان کی ایک خادمہ دبا رہی تھی اور مرزا صاحب چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، دبا رہی تھی ٹانگوں کو، لیکن ٹانگوں کو دباتے 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 کوئی اور چیز ہاتھ میں آ گئی، وہ اس کو بھی اسی طرح دباتی رہی۔ تو خادمہ نے پوچھا کہ مرزا جی ایک ہی آنکھیں منجی دی ہی، سریکی والے پنجابی والے تو سمجھ کے ہوں گے ایک ہی آنکھیں منجی دی ہی، وہ جو چارپائی کا ہوتا ہے نا بازو، یہ چارپائی کا بازو ہے۔ اب بھلا یہ بھی کوئی مجدد یا مہدی، مسیح ایسے آدمی کیسے ہو سکتا ہے جس کی اخلاقی حالت یہ ہو؟ حضرت کی دو جیبیں ہوتی تھیں، ایک جیب میں گڑ اور دوسرے جیب میں ڈھیلے ہوتے تھے، کیونکہ حضرت گڑ کے بہت شوقین تھے، ڈھیلے اس لیے کہ حضرت کو پیشاب کی بہت بیماری تھی، تو ہر وقت ڈھیلے جیب میں رہیں کہ کہیں تقاضا ہو جائے تو ڈھیلا پاس ہی ہو۔ اب ہوتا یہ کہ کبھی پھر گڑ کی جگہ حضرت ڈھیلا استعمال کر رہے ہیں، گڑ کی جگہ ڈھیلا کھا رہے ہیں، اور کہیں ڈھیلے کی جگہ گڑ استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہ حالت ہے، اور ہے نبی۔ تو اس طرح اگر کردار کو دیکھا جائے تو واقع یہی ہے کہ ایک شریف انسان بھی ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن قادیانیوں نے اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے دو مسئلوں کو اچھالا کہ نبوت جاری ہے یا نہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے؟ اب جب وہ چیلنج دیں گے، مناظرہ کریں گے، تو اسی مسئلے پر کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے یا نبوت بند ہو گئی، وہی جاری ہے یا وہی بند ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے یا زندہ ہیں، اور اس پر وہ اتنا شور مچائیں گے کہ مرزا کے کردار پر پردہ پڑا رہے۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور عالم، بہت اونچے درجے کے خطیب، مجاہد عالم گزرے ہیں، تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے۔ وہ ایک دن فرما رہے تھے کہ اکاڑے کے علاقے میں گیا، وہاں ایک مرزائی کے ساتھ مناظرہ تھا، اس نے سٹیج پر آ کر یہی حیات مسیح وفات مسیح کا مسئلہ چھیڑا۔ اب یہ مسئلہ ایسا کہ پہلے تو عوام کی فہم سے بالا، پھر کوئی نتیجہ بھی اس کا خاطر خواہ نہ نکلتا۔ جب اس نے یہ شور مچایا تو میں نے لوگوں کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت اللہ کے نیک بندے، بہت اللہ کے ہاں مقرب برگزیدہ، وہ بھامے زندہ تھے، بھامے وفات پا گئے، بھامے فوت ہو گئے، خواہ زندہ خواہ فوت ہو گئے۔ دعا کر دو اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ اپنے عقیدے کو چھوڑا نہیں، اس انداز سے بات کی پنجابی کہ بھامے زندہ تھے بھامے فوت ہو گئے، یعنی خواہ زندہ خواہ وفات پا گئے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے۔ اب آگے بات کر کے آگے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو آگے بات یہ ہونی تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو حدیثوں میں جیسے عیسیٰ اور مسیح کی آمد کا ذکر ہے وہ یہ ہے مرزا صاحب، آگے بات یہ چلتی ہے۔ تو مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک عیسیٰ نہیں، لاکھ عیسیٰ فوت ہو جان، مرزا قادیانی اے مسیح نہیں ہو سکتا، اے عیسیٰ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اے کرتوت، اے کرتوت، اے کرتوت۔ اب حضرت نے وہ شروع کر دیا موضوع، حضرت نے شروع کیا، ابھی 2-4 ہی باتیں بتائی تھیں، دیکھا تو مرزائی مبلغ غیب۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرات ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ قرآن کریم کی تحریف کے یہ قائل ہیں۔ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن یہ نہیں سمجھتے، لیکن اپنے ان عقائد کو چھپانے کے لیے ان کا طریقہ کیا ہے؟ شور مچائیں گے باغ فضا کا اور بناتے نبی کا، باغ فضا کا جھگڑا چھیڑ دیں گے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4 تھیں یا 1، وہ کہتے ہیں 1 ہی تھیں، یہ جھگڑا چھیڑ دیں گے۔ مقصد ان کا یہی ہوتا ہے تاکہ اصل ان کے عقائد چھپے رہیں اور لوگ ان مسئلوں کے اندر الجھے رہیں۔ یہ میں نے صرف 2-4 مثالیں دی ہیں۔ بعین ہی اسی طریقے سے غیر مقلدین حضرات نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ 1.5 صدی ہو گئی کہ 4 مسئلوں پر پوری امت کو الجھایا ہوا ہے۔ رفع دین کا مسئلہ، امام کے پیچھے قرات کرنے نہ کرنے کا مسئلہ، آمین اونچی کہنی ہے یا ایستا، ہاتھ سینے پر باندھنا ہے یا ناف کے نیچے۔ یہ 1.5 صدی سے ان 4 مسئلوں پر امت کو الجھایا ہوا، جہاں دیکھو وہیں پر رفع دین کا جھگڑا، وہیں پر فاتحہ کا جھگڑا۔ یہ تمہاری نماز نہیں ہوتی رفع دین نہیں کرتے، تمہاری نماز نہیں ہوتی فاتحہ نہیں پڑھتے، تمہاری نماز نہیں ہوتی کہ آمین اونچی نہیں کہتے، تمہاری نماز سنت کے خلاف ہے کہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے۔ ہر جگہ یہ فتویٰ بازی اور یہ جھگڑے۔
لیکن کچھ اور ان کے عقائد ہیں جو انہوں نے ان جھگڑوں میں چھپائے ہوئے ہیں. نہ ان مسئلوں سے لوگ فارغ ہوں گے، نہ وہ علماء کو فارغ ہونے دیں گے، نہ ان کے عقائد لوگوں کے سامنے آئیں گے. لیکن ہم کب تک صرف انہی مسئلوں میں الجھے رہیں گے؟ اس لیے میں نے یہ طریقہ شروع کیا ہے کہ غیر مقلدین کے جو اصل عقائد ہیں وہ بھی اپنے دوستوں کو بتائے جائیں. دیکھیے، اللہ تعالی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں. حالانکہ اللہ تعالی کے بارے میں عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر. عجیب افراد تفریط ہے کہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ انبیاء بھی، اولیاء بھی سارے ہر جگہ حاضر ناظر. انہوں نے سب کو حاضر ناظر مان لیا، انہوں نے یوں حدیں توڑ دی حاضر ناظر ہونے کی. حتیٰ کہ مقیاس حنفیت مولانا عمر اشرفی صاحب کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں سوالوں کا کچھ سوال اور جواب ہے. کسی صاحب نے سوال کیا کہ جب خامد بیوی ملاپ کرتے ہیں تو کیا اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہوتے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں، اس وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں لیکن منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. انہوں نے یہاں تک لکھ دیا، اور ادھر غیر مقلدین حضرات نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا بھی انکار کر دیا. مبشر ربانی صاحب کی کتاب ہے آپ کے مسائل قرآن حدیث کی روشنی میں، اس کے اندر یہ انہوں نے اپنا عقیدہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں. حالانکہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ ما من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اپنی شان کے مطابق. لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا. ان کی ایک کتاب ہے ہدیۃ المہدی، یہ لکھی ہوئی ہے نواب وحید الزمان صاحب کی، اور نام اس کا ہے ہدیۃ المہدی. یہ انہوں نے پہلے لکھی. اس کے بعد پھر ایک اور کتاب لکھی لغات الحدیث. تو لغات الحدیث کے اندر حضرت نے لکھا کہ میں نے ہدیۃ المہدی یہ کتاب لکھی ہے اس لیے کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے میری موجودگی میں تو میں ان کو یہ کتاب ہدیے کے طور پر پیش کروں گا کہ حضرت آپ اس کا یہاں نفاذ کریں. وہ کتاب میں پیش کروں گا، اور اگر میری زندگی میں نہ آئے، بعد میں آئے، تو کہتے ہیں میری مسلمان بھائیوں کو وصیت ہے کہ وہ میری طرف سے حضرت مہدی کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کریں. میری طرف سے پیش کر دیں ہدیہ، اور کتاب کا نام یہی رکھا ہدیۃ المہدی. اب اس میں لکھا کیا؟ اللہ تعالی کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالی جس شکل میں ظاہر ہونا چاہے ظاہر ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو بے ریش لڑکے کی شکل میں ظاہر ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے پاؤں بھی ہیں، اللہ کی ٹانگیں بھی ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ کی زبان بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ کی ٹانگیں ہیں، اور اللہ تعالی کا مکان بھی ہے. اپنے مکان میں وہ بیٹھا ہے، تخت پر بیٹھا ہے، اور اللہ تعالی کا اتنا وزن ہے کہ اس وزن کی وجہ سے وہ تخت چر چر کرتا ہے. اللہ کے بارے میں ان کے یہ عقیدہ.
حالانکہ قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالی کی طرف ید کی نسبت ہے، وجہ کی نسبت ہے، ساق کی نسبت ہے، تو اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے علماء کا کہ ان کا لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی کوئی مراد معلوم نہیں، یعنی وہ معلوم المعنی ہے، معلوم المراد نہیں۔ پڑھتے رہتے ہو نا متشابہات کی دو قسمیں، ایک وہ متشابہات ہیں جو غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جس طرح حروف مقطعات الف لام میم الف لام را غیر معلوم المعنی یعنی لغوی معنی بھی معلوم نہیں، غیر معلوم المراد اور ان کی مراد بھی معلوم نہیں، اور دوسرے وہ متشابہات ہیں جو معلوم المعنی یعنی لغوی معنی تو ان کے معلوم ہیں اور غیر معلوم المراد لیکن مراد ان کی معلوم نہیں ہے، جس طرح ید اللہ۔ اب یہ لغوی معنی تو معلوم ہے کہ ید کا معنی ہاتھ، لیکن ید اللہ میں کیا مراد ہے، مراد ہم نہیں بتا سکتے، یہ اللہ کے سپرد۔ اس لیے ہم لفظ تو یہ پڑھیں گے، مراد اس کی متعین نہیں کر سکتے کہ ید سے مراد کیا ہے۔ وہ مفوض الی اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ، باقی متقدمین حضرات کا یہی عقیدہ کہ مراد ان کی مفوض الی اللہ، اللہ کے سپرد، مراد معلوم نہیں، صرف لغوی معنی ہمیں، لیکن لغوی معنی ضروری تو نہیں کہ وہ مراد بھی ہو، ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے کہ وہاں پر جو معنی مراد ہے۔ آپ جو کہتے ہیں رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو دیکھا جو تیر پھینک رہا ہے، تو کیا یہاں پر لغوی معنی؟ اسد کا معنی شیر، تو کیا یہاں پر مراد بھی یہی ہے؟ کیوں بھائی؟ رأیت اسدا میں نے دیکھا شیر، یہ اسدن کا لغوی معنی ہے، تو کیا مراد بھی یہی ہے کہ واقعہ شیر تیر پھینک رہا؟ اس سے مراد بہادر انسان۔ تو بعض اوقات لغوی معنی ایک ہوتا ہے، مراد کوئی اور معنی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ید اللہ کہا گیا، وجہ اللہ کہا گیا، تو لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن یہاں پر مراد کیا ہے یہ کوئی معلوم نہیں کہ مراد کیا ہے۔ وہ مفوض الی اللہ، محقق مسلک علماء کا یہ، لیکن غیر مقلدین نے عقیدہ یہ بنایا کہ نہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے کان بھی ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ کا جسم بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے مان لیا، صرف ایک لفظ بڑھا دیا، ما یلیق بشانہ، ما یلیق بشانہ، ہاتھ ہے ما یلیق بشانہ، آنکھیں بھی ہیں لیکن ما یلیق بشانہ، حتیٰ کہ وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی سحری کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، اللہ حقیقتاً اترتا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، اللہ دوڑتا بھی ہے۔ تو جو لغوی معنی تھا وہی مراد بھی لے لیا، اترنا، چڑھنا، دوڑنا، یہ سب کچھ مراد بھی لے لیا، صرف اتنا کہہ دیا ما یلیق بشانہ۔ تو اللہ تعالی کے لیے اعضاء ماننا، جسمیت ماننا، اس سے تو حدوث لازم آتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کے بارے میں ان کے عقیدے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ، مسئلہ یہ ہے کہ رائے حجت ہو سکتی ہے یا رائے حجت نہیں ہو سکتی، اصل مسئلہ یہ تھا۔ تو غیر مقلدین نے اپنا عقیدہ یہ بتایا
کہ صرف وہی بات حجت ہے جو وحی کے ساتھ ہو، اور وحی یا قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث کی شکل میں، تو جو وحی کے ساتھ بات ہو وہ تو حجت ہے۔ وحی کے بغیر اگر کوئی بات ہو تو وہ حجت نہیں ہے۔ اب ایک ہے مجتہدین کی بات کہ فقہا مجتہدین، اسی طرح محدثین حضرات وہ اپنی رائے کے ساتھ کوئی بات کریں، لیکن انہوں نے مجتہدین فقہا ان تک اپنے اس عقیدے کو محدود نہیں رکھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تک پہنچے۔ یہ کتاب ہے طریق محمدی، مولانا محمد جوناگڑھی صاحب کی لکھی ہوئی، اس کا صفحہ 57، اس پر سرخی قائم کی اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے، یہ سرخی قائم کر کے اس کے تحت لکھتے ہیں، سنیے جناب، بزرگوں کی، مجتہدوں اور اماموں کی رائے، قیاس، اجتہاد و استنباط اور ان کے اقوال تو کہاں، شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کے کچھ فرمائے تو وہ بھی حجت نہیں۔ گویا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی تب حجت ہوگی جب وحی سے ہو، وحی کے بغیر اپنی رائے سے کوئی فرمائے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کی بھی رائے والی بات حجت نہیں۔ جبکہ دنیاوی امور کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرما دیا تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیاوی امور کے بارے میں تم ہی بہتر جانتے ہو، انتم اعلم بامور دنیاکم، لیکن مسئلہ ہو دین کا، مسئلہ ہو شریعت کا، تو وہاں پر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں تو کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پیغمبر سے یہ بات پوچھو کہ اے پیغمبر جی یہ بات آپ وحی کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا رائے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، وحی والی بات ہے تو ہم مانیں گے، رائے والی ہے تو پھر نہیں مانیں گے، کہیں پر بھی یہ نہیں۔ بلکہ اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر کبھی بھی مومن مرد اور مومن عورت کو اس کے بارے میں اختیار نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہے دینی، یہ فیصلہ ہے شرعی، تو کسی بھی شرعی اور دینی معاملے میں پیغمبر کا فیصلہ وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وحی والی بات تو حجت ہے، اور اگر پیغمبر اپنی رائے سے کچھ فرمائے تو حجت نہیں۔ ہم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے حالات کو دیکھتے ہیں تو کہیں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے شرعی حکم کے بارے میں، دینی حکم کے بارے میں یہ سوال کیا ہو کہ حضرت یہ وحی ہے یا رائے ہے، کہیں پر بھی ایسی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، انہوں نے لبیک کہا، سر تسلیم خم۔ حدیث پاک میں یہ واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو تعلیم و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب جنات کی بستی قریب آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فاصلے پر ایک یوں دائرہ کھینچا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرے میں کھڑا کیا اور یہ فرمایا کہ کن ہنا، یہاں پر کھڑا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے جنات کی بستی میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں آپ نے مسائل ان کو سکھائے، انہوں نے کچھ باتیں پوچھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے۔
وہ مجلس اتنی لمبی ہوئی کہ کافی دیر تک مجلس چلی. جب وہ مجلس ختم ہوئی آپ واپس آئے، صبح صادق ہونے کے قریب تھی. آ کر دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دائرے میں اسی طریقے سے کھڑے ہیں. تو آپ نے پوچھا اقمت ہنا، اے ابن مسعود اقمت ہنا، کیا تو اسی طرح یہاں کھڑا رہا؟ وہ فرماتے ہیں الم تقل قم ہنا، کیا خود نہیں فرما گئے تھے کہ یہاں کھڑا ہو جا؟ تو اب دیکھیے یہ صحابی کا جذبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا قم ہنا، ساری رات وہاں کھڑے ہو کر گزار. یہ نہیں پوچھا کہ یہ وحی ہے یا رائے ہے. اور میں کہتا ہوں یہ انکار حدیث کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے، ہتھ کنڈا ہے. اس لیے کہ اب تو جو بھی حدیث ہوگی اس کے حجت ہونے کے لیے پھر یہی شرط ہوگی کہ جناب اس کا وحی ہونا ثابت کرو. کہاں سے ثابت کرو گے کہ یہ وحی ہے؟ پیغمبر پاک نے تو فرما دیا، وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن یہ فرمایا تھا وحی کے ساتھ یا رائے کے ساتھ؟ تو اب تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا ذخیرہ حدیث ہی پھر ختم ہو کر رہ جائے گا ان کے اس عقیدے کے مطابق. امت میں یہ کسی کا عقیدہ نہیں جو انہوں نے یہ عقیدہ پیش کیا. اسی طریقے سے غیر مقلدین حضرات کا ایک اور عقیدہ، عرف الجادی نواب نور الحسن خان کی کتاب ہے. یہ نواب صدیق حسن خان کے بیٹے ہیں. اور عرف الجادی پورا نام کتاب کا ہے عرف الجادی من جینان ہدی الہادی. جینان جنتن کی جمع ہے باغات. جادی کہتے ہیں زعفران کو. ہادی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. کہتے ہیں کہ ہادی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے باغات میں سے زعفران والے باغ کی یہ خوشبو ہے. باغات کئی لیکن زعفران والا باغ اس کی یہ خوشبو ہے، نام کی طرح عمدہ. اس کے صفحہ 60 کے اوپر لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک، میں کس زبان سے اگلے لفظ کہوں، اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک بدعت ہے اور اس کا گرانا فرض ہے. یہ ان کا عقیدہ روضہ پاک کے بارے میں ہے. گزشتہ سال حج پر جانا ہوا تو وہاں باب العمرہ کے سامنے مطاف میں ایک غیر مقلد عالم درس دیا کرتے ہیں. ان کے درس کے دوران کسی صاحب نے پرچی بھیج دی کہ نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ روضہ پاک غلطی سے کسی نے بنا دیا، جو اس کو گرائے گا وہ اچھا کام کرے گا. یہ حج کے موقع پر جہاں پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر یہ جواب دیا جا رہا ہے اور اس طرح سعودی عرب کی حکومت کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے. توحید-سنت.com کہتے ہیں پس بر ہر چه مرفوع یا مشرک بودن قبر لغتن راست آید از منکرات شریعت باشد و انکار براں و برابر ساختنش بخاک واجب است بر مسلمین بدون فرق در آنکه گور پیغمبر باشد یا غیر او. جو بھی اونچی قبر جو اس کے اوپر تعمیر بنائی ہوئی ہے
تو اس کا گرانا فرض ہے مسلمانوں پر، خواہ وہ پیغمبر کی قبر ہو یا پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی۔ اور یہی بات یہ کہ ان کی اور کتاب ہے الروضۃ الندیہ شرح الدرر البہیہ، یہ ان حضرات کے نصاب کی کتاب ہے جو نصاب کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی پہلی جلد صفحہ 178، اس پر بھی یہی لکھا کہ روضہ پاک کا گرانا فرض ہے۔ کہتے ہیں فما صدق علیہ انہ قبر مرفوع او مشرف لغۃ، بات وہی ہے وہاں پر فارسی میں یہاں پر عربی میں۔ فہو من منکرات الشرعیہ التي یجب علی المسلمین انکارها وتسویتها من غیر فرق بین نبی و غیر نبی، نبی غیر نبی کے فرق کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو اونچی قبر نظر آئے اس پر عمارت نظر آئے اس کا گرانا واجب ہے۔ روضہ پاک کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ، اور عرف الجادی کے اندر ہی ان کا ایک اور عقیدہ لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے بارے میں۔ مسلمانان عالم کتنی محبت اور شوق کے ساتھ ایک جذبے سے جاتے ہیں مدینہ منورہ کہ روضہ پاک کی جا کر زیارت کریں اور روضہ پاک پر حاضری دے کر صلاۃ والسلام کا تحفہ پیش کریں، کتنی محبت کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کتنی دل میں محبت ابھرتی ہے۔ یہ جو اس جذبے کے رکھنے والے ہیں ذرا ان سے پوچھ کر دیکھو۔ لیکن ان کا عقیدہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا، یعنی جہاں کوئی سفر کر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں روضہ پاک کی زیارت کروں گا، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو یہ سفر کر کے جو جائے گا یوں نہیں کہ وہ نیکیاں کرتا ہوا جا رہا ہے، قدم قدم پہ اس کو گناہ مل رہے۔ اور عورت کے بارے میں تو یہاں تک لفظ لکھے کہ اگر کوئی عورت اس نیت کے ساتھ سفر کرتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت برستی، یہ عرف الجادی کے اندر لکھا۔ حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، اس فرمان کے ساتھ آپ نے عام قبروں کی زیارت کی اجازت دی۔ پہلے آپ نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرما دیا تھا کہ قبرستان میں نہ جایا کرو، قبروں پر نہ جایا کرو، آپ نے منع کر دیا۔ لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع پہلے کیا تھا لیکن اب اجازت دیتا ہوں فزوروہا کہ تو زیارت کر لیا کرو۔ تو جب عام قبروں کی زیارت کی بھی آپ اجازت دے رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی قبر مبارک کی زیارت وہ اتنا بڑا گناہ کیوں بن گیا، اور کیوں عورت زیارت کی نیت سے جائے تو اس کے اوپر لعنت برستی ہے؟ یہ ان کا عقیدہ۔ اسی طریقے سے سید بدی الدین شاہ، ان کی ایک کتاب ہے امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کا پھر مقدمہ لکھا ان کے ایک اور عالم ہے عبداللہ ناصر صاحب، عبداللہ ناصر صاحب انہوں نے مقدمہ لکھا۔ تو راشدی صاحب نے رسالے میں اور عبداللہ ناصر صاحب نے مقدمے کے اندر لکھا کہ حنفی بالخصوص دیوبندی علماء ائمہ ان کے پیچھے نماز ناجائز ہے، نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟
کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر زندہ مانتے ہیں، یہ روضہ پاک میں نبی علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ رکھتے ہیں، زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور دائمی زندگی اللہ کا خاصہ ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے دائمی زندگی مان لی، لہذا جب نبی علیہ السلام کے لیے دائمی زندگی مان لی تو جو اللہ کی صفت تھی وہ انہوں نے نبی پاک کے اندر مان لی، لہذا یہ شرک ہے، یہ مشرک بن گئے، اور مشرک امام کے پیچھے نماز ناجائز ہے، یہ انہوں نے فتویٰ جاڑ دیا۔ لیکن اے میرے بھائیوں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شرک کیسے ہے۔ جب سب نے مان لیا کہ یہاں دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کتنے سال کی؟ 63 سال کی، تو 63 سال کا مطلب یہی ہے کہ جب 63 سال پورے ہو گئے تو آپ پر موت آ گئی۔ اگر موت نہیں آئی تو پھر تو ہم 63 سال نہیں کہہ سکتے، 63 سال تو تبھی کہیں گے نا کہ جب موت آ گئی۔ موت یہاں آ گئی، اس کے بعد اللہ تعالی نے قبر میں آپ کے اندر وہ زندگی بحال کر دی۔ درمیان میں موت آ چکی، پھر اللہ تعالی نے قبر کے اندر وہ زندگی بحال کر دی، اور وہاں پر زندگی ہر انسان کی بحال ہوتی ہے، ہر ایک کی بحال ہوتی ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے اندر زندگی آتی ہے تو زندگی ہی پھر رہتی ہے، اس کے بعد موت نہیں آتی۔ ہاں، غیر انبیاء پر زندگی جیسے آتی ہے تو اس کے بعد موت بھی آتی ہے، لیکن اس موت کا یہ مطلب نہیں، اس موت کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل حس ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہاں کی موت اور ہے کہ سوال جواب کے وقت زندگی بحال کی جاتی ہے تو وہ زندگی کبھی ہوتی ہے، اور جب سوال جواب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو کبھی زندگی ہوتی ہے اتنی نہیں رہتی، وہ جو کبھی ادراک ہوتا ہے وہ نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے، اور اتنی حس اور ادراک باقی رہتا ہے جس کے ساتھ وہ راحت یا تکلیف کو محسوس کر سکے۔ لیکن سوال جواب کے وقت تو پوری پوری حقیقی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ سوال جواب پر ہی آگے فیصلہ ہونا ہے ثواب کا یا عذاب کا۔ صحیح جواب ہو گئے تو عیش ہی عیش، صحیح جواب نہ ہوا تو پھر تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو اس لیے سوال جواب کے وقت تو زندگی پوری پوری بحال ہوتی ہے، اس کے بعد سوال جواب کے وقت والا ادراک اور اس وقت کا احساس پورا پورا وہ باقی نہیں رکھا جاتا، اس میں کمی آ جاتی ہے، لیکن کمی آتی ہے، احساس ادراک ختم نہیں ہوتا، وہاں کی کمی اسی کو موت کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ یہ جو کمی آتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کمی آ جاتی ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، یہاں سے آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو اڑتی ہوئی مکھی نظر آئے گی، مچھر نظر آ جائے گا، چیونٹی بھی نظر آ جائے گی، نگاہ تیز ہے۔ اور جب عمر رسیدہ کوئی ہو جاتا ہے، بوڑھے پا جاتا ہے، تو اس وقت یہاں قریب کر کے پھر دیکھتے ہیں، اور عجیب پھر بڑھیپے کے اندر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اب وہ بینائی ختم تو نہیں ہوئی نا، ہے صحیح لیکن کمزور ہو گئی۔ پہلے بینائی تیز تھی، اب بینائی کمزور ہو گئی۔ اب جناب آپ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب بوڑھیپا آ جائے گا تو اس وقت ذرا چلے کوئی تو ٹانگ ہی لڑکھڑانے لگتی ہیں، فرق آ جاتا ہے نا۔ تو جوانی میں گویا کہ زندگی کا احساس اور ادراک زیادہ قوت کے ساتھ ہے، اس کے اثرات زیادہ قوت کے ساتھ ہیں، لیکن جو ہی بڑھیپا آیا اور جتنا جتنا بڑھیپا زیادہ آتا جائے گا اتنے آثار حیات آدمی کے اندر کمزور ہوتے جاتے ہیں، کمزور ہوتے جاتے ہیں، کمی آتی جاتی۔
اسی طریقے یہ میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. ایک اور مثال، یہ ایڑی کا گوشت ہے، اس میں بھی حیات کا اثر ہے. ایڑی والا چمڑا ہے، اس کے اندر حیات کا اثر ہے. اور یہ گردن والا، چہرے والا، پہلو والا، اس چمڑے کے اندر بھی حیات کا اثر ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے کہ یہ ایڑی والا چمڑا ہے، اس کو اگر آپ جمہور کے ساتھ لے کر یوں دبائیں تو بھی اتنا درد نہیں ہوتا. چٹکی بھرتے رہیں دباتے رہیں، پرواہ ہی نہیں. لیکن یہاں پکڑ کر ذرا دبائیں تو سی ہوتی ہے، یہاں درد ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کیا مطلب کہ حیات کا اثر دونوں میں ہے، لیکن یہ ایڑی والا، یہ گوشت چمڑا اس کے اندر تھوڑا ہے اور اس کے اندر زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ حیات کا اثر کبھی بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے. تو سوال جواب کے وقت کبھی جب سوال جواب ہو جاتا ہے تو اس میں حیات کا اثر رہتا ہے، لیکن اب ذرا کمزور ہو جاتا ہے اور صرف اتنا باقی رکھا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ راحت اور تکلیف کا احساس کر سکے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ قبر میں ان کے اندر حیات آتی ہے، پھر حیات جیسے آئی تھی وہی اخیر تک رہتی ہے، اس کے بعد موت نہیں آتی. یہ تمام امت کا متفقہ عقیدہ. تو جب موت مان لی، اس کے بعد قبر کے اندر حیات مانی، تو جب موت آ چکی تو آپ بتائیں کہ یہ شرک رہا؟ دائمی زندگی رہی؟ دائمی زندگی تو تب ہوتی کہ موت کا ورود نہ مانا جاتا، موت کا عارض ہونا نہ مانا جاتا. جب موت درمیان میں مان لی، اس کے بعد قبر کے اندر زندگی پھر اللہ پاک نے بحال کر دی تو دوام تو ختم ہو گیا. تو دائمی زندگی کہاں مانی؟ لیکن انہوں نے اپنا عقیدہ یہ لکھ دیا کہ یہ قبر کے اندر حیات کا ماننا یہ ایک شرک ہے، اور اس عقیدہ رکھنے والے تمام مشرک ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری امت کو انہوں نے اپنے اس عقیدے کے ساتھ مشرک بنا دیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ، اور ان کی ایک کتاب ہے الاقتصاد فی مسائل الجہاد. اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک عجیب بات لکھی. الاقتصاد کے اندر چونکہ انہوں نے بات یہ لکھی تھی جہاد کی حرمت کو ثابت کرتے ہوئے اور جہاد کی ممانعت کو بیان کرتے ہوئے انگریز کے خلاف، کہ جہاد کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ کافر کو کفر کی سزا دی جائے. جہاد کا یہ مقصد نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی حکومت میں کافر بھی زندہ رہ سکتا ہے. تو جہاد کا یہ مقصد نہیں کہ کافر کو کفر کی سزا دی جائے. مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ یہ انگریز کے خلاف جو جہاد ہو رہا ہے تو جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چونکہ کافر ہے لہذا ضرور ہم نے اس کے مقابلے میں تلوار اٹھانی ہے. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن جہاں لفظ چونکہ استعمال کیا انگریزوں کے لیے کافر کا، اور انگریز اپنے دور میں اپنے لیے کافر کا لفظ استعمال کرنا یہ گوارا نہیں کرتے تھے، اس سے وہ ناراض ہوتے تھے. سمجھ گئے ہو نا پس منظر کہ یہاں کافر سے مراد تھے انگریز، اور اپنے لیے وہ کافر کا لفظ پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے یہاں پر لکھ دیا تو اس لیے پھر اس کے نیچے حاشیہ لکھا، اور حاشیے میں پھر سجدہ سہو کیا. کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہاں پر جو کافر کا لفظ استعمال کیا ہے یہ کافر لغوی معنی میں ہے. کافر کا لغوی معنی کیا ہے؟ کافر کا معنی منکر، کافر کا معنی منکر، اور کافر اس لغوی معنی کے اعتبار سے بمعنی منکر
ہر مسلمان کو کافر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر مسلمان وہ باطل مذہب کا منکر ہوتا ہے۔ مسلمان ہندو مذہب کا منکر، سکھ مذہب کا منکر، عیسائی مذہب کا منکر، یہودی مذہب کا منکر، تو وہ چونکہ باطل مذہب کا منکر ہوتا ہے تو اس لیے کافر بمانا منکر، اس کے لحاظ سے ہر مسلمان کو کافر کہہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کو بھی کافر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی بھی باطل مذہب کا منکر ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جناب جب کافر بمانا منکر نبی تک کو بھی کہہ سکتے ہیں تو پھر ذرا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی جب تمہارا آدمی کوئی جا رہا ہوگا تو کہیں گے وہ کافر جا رہا ہے، وہ کافر جا رہا ہے، وہ کافر جا رہا ہے، ناراض ہوں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی لغوی معنی مراد ہے، لغوی معنی مراد ہے منکر، اور تم بھی باطل مذہب کے منکر ہو، ہندو مذہب کے تم منکر، سکھ مذہب کے تم منکر، قادیانیت کے تم منکر، باطل مذہب کے منکر ہو، تو ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اجازت ہے۔ لیکن یہ قطعاً اپنے لیے تو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نبی کے لیے بھی اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔